السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن ہے قرآنی وظیفے پڑھانا اور شرکی کلام سے بچانا۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور جو ہے کہ جو شرکی کلام سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے ممبر بن جائیں، اور ہم نے مل کر انسانیت کو، جو مسلمان بھائی اور بہن ہے، اسے شرکیہ کلام سے بچانا ہے، اور اسے یہ بتانا ہے کہ یہ شرک دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ جب بھی آپ کو دکھ، تکلیف، پریشانی ہو تو آپ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد چاہیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے کہ جو بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، شب برات کی رات، آج رات شب برات کی رات ہے، اور اس رات کو عبادت کی جاتی ہے، اور کوشش مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی چھوٹا سا عمل پڑھوں اور مجھے ثواب بہت زیادہ ہو۔ تو میں جناب علی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وظیفے جس کے پڑھنے سے آپ اللہ کے حکم سے جو ہے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، جو میں آج وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اس میں 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 80 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے، عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور جناب علی کہ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ آپ نے 141 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اہتمام کریں، نفل وغیرہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد میں جو ہے نا کہ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 141 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ اخلاص کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تین جو ہے وظیفے جو میں نے جوڑے ہیں، یہ آپ نے آج رات کو پڑھنے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ایک تو یہ کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جنت کے اندر جو ہے یہ محل تیار کیے جائیں گے آپ کے، اور جناب علی جس کی لمبائی جو ہے کہ وہ آپ کی سوچ سے بھی کم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فرشتے 1000 دن تک آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ شب برات کے دن میں بتا رہا ہوں کہ یہ خاص رات ہوتی ہے، لوگ جو ہیں سارے مسلمان بھائی بہن جو ہے جناب علی کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی جو ہے کہ وظیفہ پڑھیں، اور آپ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ وظیفہ شب برات کی رات کو بھی پڑھنا ہے، لیکن ہر جمعرات اور جمعے کی درمیان والی رات کو بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ گناہ گار تو بندہ ہوتا ہے نا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اگر ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آپ اسے پڑھ لیا کریں تو اللہ پاک جو ہے آپ کے اوپر رحم اور کرم فرما دیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی تھا، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو شر جو ہے نا، یہ انسانیت کے اندر بھی شر عام ہو چکا ہے۔ ہم تو کہتے تھے نا شیاطین شر پھیلاتے ہیں، شرکس جنات شر پھیلاتے ہیں۔ یہ تو مسلمان جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، آج شب برات ہے، رات کو پٹاخے چلیں گے، شور شرابہ ہوگا، اور جناب علی بندے گزر رہے ہوں گے، ان کے پیچھے سے پٹاخے چھوڑ دیے جائیں گے اور اسے ڈرا دیا جائے گا۔ یہ کون سی شب برات ہے منا رہے ہیں آپ؟ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے آپ جناب علی باجے لے کے باہر نکل جاتے ہیں، موٹر سائیکل کو سلنڈر نکال کر سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو جو ہے مینٹل کرنا چاہتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں؟ بھئی آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ روزے رکھنے کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، اور پچھلے 15 شعبان سے لے کر آج 15 شعبان تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس یہ وظیفے پڑھنے کے ساتھ 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ بندے کی تو 60-70 سال ہوتی ہے نا، 80 سال تک بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے سے جو وظائف میں نے بتایا اس کے پڑھنے سے ہے نا۔ تو کیوں نہ مثلاً یہ ہے کہ آج کی رات عبادت میں گزاریں،
اور اس کا ٹائم فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہے، جب بھی آپ کے پاس آپ فارغ ہوتے ہیں، کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، کام، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کاروبار بند کر کے وظیفے پڑھیں، آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، اور پورا کرنے کے بعد پھر آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ عشاء کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا باجماعت۔ اگر آپ غفلت کی وجہ سے عشاء کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے تو گھر کے اندر جناب علی پھر آپ اہتمام کریں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور پھر یہ وظیفہ پڑھیں، اور وظیفہ پڑھ کر جناب علی اللہ سے خصوصی دعا مانگیں۔ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے۔ یہ میں کہتا ہوں نا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ رب کو بہت پسند ہے یہ چیزیں۔ اگر آپ سجدے میں جائیں گے نا، یا ارحم الراحمین آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آمین کہنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح جب آپ کہتے ہیں تو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذو الجلال والاکرام، تو اللہ پاک جو ہے اسم اعظم کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، اس وظیفے کو پڑھیں اور اس ویڈیو کو تقسیم کر دیں۔ آج عبادت کی رات ہے تو اس وظیفے کو آپ لامحدود تقسیم کر دیں، اور ایسے ایسے بندے کے پاس پہنچا دیں تاکہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو اور اللہ کی عبادت کرے، تو وہ عبادت کرے گا تو ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو خواتین و حضرات، میں نے بار بار کہتا ہوں کہ صدقہ کیا کرو۔ ابھی وہ گرمی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو چڑیوں کو پانی ڈالیں، باجرہ ڈالیں، اور گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں نا، بلیاں، یہ عام بات نہیں ہے، بلیاں گھر کے اندر جو ہوتی ہے یہ برکت والی ہوتی ہے، ان کو ابر کھانا کھاتے ہیں آپ تو ان کے لیے بھی کچھ لگا ہے۔ اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں نا، تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں ہڈی کے ساتھ تاکہ بلیاں جو ہے نا وہ بھی کھا جائیں۔ تو آپ جناب اگر یہ اہتمام کریں گے، صدقہ خیرات دیں گے، اور جناب علی اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ پاک آپ کے اوپر رحم اور کرم فرما دیں گے اور آپ کی خواہشیں پوری فرما دیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، رب کے آگے جھک جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ اور گڑ گڑا کر رب سے دعائیں مانگو، اور جو چاہتے ہو، جو خواہشیں آپ کی، وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ پاک آپ کی خواہشیں پوری فرما دیں گے۔ آج کی رات جناب علی یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس کا پتہ جھڑ جائے، کس کے پتے کے اوپر لکھ دیا جائے کہ جناب علی اس نے جناب علی اس دنیا سے ودا ہونا ہے، تو آج اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، کوئی پتہ نہیں کہ کس کی واری آ جائے اور وہ جناب علی اس دنیا سے چلا جائے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آج ہی توبہ کر کے جناب علی جو زنا کی آتے ہیں، جو جھوٹ بولنے کے آتے ہیں، حرام روزی کمانے کے آتے ہیں، ترک کر دیں۔ بہت کما لیا آپ نے، کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ راتوں رات محل تیار کرنے کے خواب دیکھنے والے، ان کے گھروں میں تو فاقے کشی ہوتی ہے، اجڑ جاتے ہیں پیسے۔ حق حلال کی روزی کمائیں، صدقہ خیرات کریں، اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔